اللہ کہ احادیث میں جو آتا ہے حرام لقمہ کھانے سے، حرام کھانا کھانے سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان حرام کھانے سے یہ ہوتا ہے، جو شخص حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی سفر کرتے ہوئے بہت لمبا سفر کرتا ہے، اور اس زمانے میں سفر بھی ایسے ہوتا تھا کہ آدمی اونٹوں پر یا پیدل، تو اس میں کپڑے بھی گرد آلود ہوتے، بال بھی مٹی سے بھر جاتے، خود بھی تھکا ماندہ، برا حال، اور جب اس کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرتا، یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر نبی پاک وہ دعا کرتا ہے، لیکن فرمایا انا لہو یستجاب، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، تینوں چیزیں حرام، تو پھر کیسے قبول ہوگی؟ دعا اس کی قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک مسافر کی دعا جب وہ سفر میں ہوتا ہے، ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے، ایک مظلوم کی دعا ظالم کے لیے یعنی بد دعا، یہ اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتے۔ لیکن جب مسافر، اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اس حالت میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، محروم رہ جاتا ہے۔ اور صرف دعا ہی نہیں بلکہ حرام کھانے والے کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ بیت المقدس پر اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے، وہ روزانہ صبح کو بھی آواز لگاتا ہے، روزانہ رات کے شروع میں بھی آواز لگاتا ہے، اور وہ آواز لگا کر کہتا ہے کہ دیکھو جو شخص حرام کھائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کریں گے نہ اس کا نفل قبول کریں گے، نہ فرض قبول نہ نفل قبول۔ حالانکہ وہ محنت کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار بھی کر رہا ہے، نوافل بھی پڑھ رہا ہے، لیکن قبول نہیں ہو رہی۔ کیا فائدہ ہوا اتنی محنت کا؟ محنت کرتے کرتے لیکن سب کچھ ضائع۔ اس کی ایک بزرگ مثال یہ دیتے ہیں کہ یوں سمجھے جیسے کہ آپ نے ایک تھیلا لیا آٹے کا اور اس کو گھر لے جا رہے ہیں، نیچے سے سوراخ ہے، اب وہ آپ گھر کی طرف جا رہے ہیں، راستے سے آٹا گرتا جا رہا ہے، گھر پہنچنے تک تھیلا فارغ۔ اسی طرح ایک آدمی محنت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، لیکن وہ اس کی محنت ضائع ہو جائے گی اس وقت جب کہ پتہ چلے گا کہ اس کا کھانا حرام تھا، اس کا لباس حرام، پینا حرام، تو وہ بہت اس کے لیے المناک یہ حالت ہوگی کہ کچھ نہیں بچا۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ کہ مجھے مستجاب الدعوات بننے کا طریقہ بتا دیں۔ مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ یہ کوئی لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی۔ ہمارے استاد مولانا محب النبی صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ بیت اللہ کو دیکھیں، یعنی حج کرنے جائیں یا عمرہ کرنے جائیں، پہلی نظر جو پڑتی ہے نا بیت اللہ پر، اس وقت جو بھی دعا کرو قبول ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی رزق مانگتا ہے، کوئی مغفرت مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تمہاری پہلی نظر بیت اللہ پر پڑے تو تم یہ دعا کرو، یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ وہ قبول ہو گئی تو پھر آپ جہاں بھی ہوں گے، گھر میں بھی ہوں گے، اپنے ملک میں بھی ہوں گے، جو بھی دعا کریں گے قبول ہو جائے گی۔ تو حضرت انس نے فرمایا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، تو مجھے کیا طریقہ کار کرنا چاہیے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تم حلال کھانے کا اہتمام کرو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، تو پھر تم مستجاب الدعوات خود ہی بن جاؤ، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تمہیں کوئی پریشانی نہیں، جو دعا کرو گے اللہ قبول کریں گے۔ تو یہ بہترین نسخہ ہے مستجاب الدعوت بننے کا۔ تو حرام لقمہ اندر جانے کے نقصانات، ان میں یہ بھی آگے آپ کے سامنے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادات قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بعض بزرگوں نے اس کے کچھ اور بھی نقصان بتائے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے بتایا کہ جو آدمی حرام کھاتا ہے
اس کے دل سے نور نکل جاتا ہے، نور باقی نہیں رہتا۔ دوسرا، حرام کھانے سے طبیعت کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، بہت سستی، کاہلی۔ اور تیسرا، انسان کے دل میں برے برے خیالات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ہر وقت انسان کے دل میں برے کام کرنے کا جذبہ ابھرتا رہتا ہے۔ یہ حرام غذا کے اثرات، برے خیالات، برے جذبات، برے کام کرنے کا ہر وقت خیال لگا رہتا ہے، نیکیوں کی طرف نہیں، اور نیک کام کی طرف سے طبیعت ہٹ جاتی ہے، نیک کام کی طرف طبیعت جاتی نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، چاہے وہ نوجوان ہو، ادھیڑ عمر ہو، اللہ کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے، نیکی کام کرنے لگتا ہے، تو شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے پہلے یہ غور کرو کہ اس آدمی کی غذا کیا ہے، تحقیق کرو یہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے۔ اگر تو اس آدمی کا کھانا پینا حرام ہے، حرام غذا کھا رہا ہے، تو شیطان کہتا ہے بس اس کی فکر نہ کرو، جاؤ کسی اور کو گمراہ کرو، کسی اور کو، اس کو چھوڑ دو، اس کو گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی عبادت، اس کے نفل، اس کا پڑھنا پڑھانا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کی خوراک ہی حرام ہے، یہ جتنا مرضی نمازیں پڑھے، ذکر اذکار کرے، کوئی فائدہ نہیں، بے فکر ہو جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی حلال کھائے گا تو اس کی عبادت وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی، اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گی، یعنی اور شیطان اسی پر حملہ آور ہوگا کہیں یہ بخشش نہ کروا لے، اللہ کا مقرب نہ بن جائے، اس کے پیچھے لگتا ہے۔ لیکن جو حرام کھاتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، بے فکر ہو جاؤ، یہ پڑھتا رہے نفل جتنے مرضی نمازیں، کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کو، یہ محروم ہی رہے گا۔ اپنے چیلوں کو بھی کہتا ہے کہ ایسے اس کی طرف وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ کسی اور کو گمراہ کرو۔